السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حرام میں یہ کبوتر والی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور اس پر کسی نے ریکارڈ کرتے ہوئے یہ سنایا ہے کہ یہ دیکھو کبوتر یا کبوتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو یہ ان کی جہالت کی بات ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ قرآن جانتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے اس کی عبادت کا طریقہ معین کیا ہے، وہ اپنی عبادت کے طریقوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کے مخلوق اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے سارے پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ ہر ایک کی نماز کا طریقہ اور تسبیح اسے معلوم ہے، یعنی ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ جانتی ہے۔ اور واللہ علیم بما یفعلون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ جتنی بھی مخلوقات ہے، آسمان ہے، زمین ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کے تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے تسبیح میں مشغول ہے۔ لیکن وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو، ان کی بندگی کو، ان کے سبحان اللہ کو تم نہیں جانتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ بہت ہی بردبار اور رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے علوم سے جاہل ہے، قرآنی علوم سے یہ لوگ جاہل ہے۔ اگر یہ جاہل نہ ہوتے تو اس طرح کی بات نہ کرتے، بلکہ جتنی بھی مخلوقات کو دیکھتے یہ کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سارے مخلوقات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں مشغول ہے۔ اور جب ان لوگوں کو، ان جاہلوں کو کوئی ایسا عجوبہ نظر آتا ہے تو یہ فوراً اس کا ویڈیو، بلکہ کچھ عجوبے تو انہوں نے بنائے ہیں، اپنے طرف سے بنائے ہیں۔ ایک جگہ ایک مینارہ ہے، اس کے شکل کو بنائے ہوئے ہے اور کہتے کہ یہ نیپال میں دیکھیے ایک مینارہ ہے جو خود اڑ کر جو ہے نا اوپر مسجد کے اوپر جو ہے نا لگ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اسلام کے سہارے کے لیے ایسے جھوٹے لوگوں کو، ایسے جھوٹے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بذات خود ہر صبح ایک نکلا ہوا ایک روشن سورج ہے۔ اسلام اپنے حقیقت میں بالکل واضح ہے، اور اسلام نے جتنی بھی جو ہے نا عجوبے اس کائنات میں ہمارے لیے لگا دیے ہیں، اگر ہمارے آنکھیں کھل جائے تو ہم ان کو دیکھیں۔ دیکھیے چڑھتے ہوئے سورج کو ہم دیکھیں، ڈوبتے ہوئے سورج کو ہم دیکھیں، غروب ہوتے ہوئے سورج کو ہم دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا لائٹ جلا دیا۔ نیچے روڈوں پر جو ہے نا اکثر لوگ لائٹ بھول جاتے ہیں، گھروں میں چھوٹے موٹے لائٹ بھول جاتے ہیں۔ وہ لائٹ جو رات کے اندھیرے میں کام دینے والے تھے، صبح کے وقت وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیوں ان کی روشنی جو ہے نا، ان لائٹوں کی روشنی جو ہے نا ٹمٹماتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی پھر۔ لیکن یہ اندھے لوگ ہیں، دلوں کے اندھے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الحج میں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ دلوں کے اندھے زیادہ ہے، ظاہری آنکھوں کے اندھے کم ہے۔ دیکھیے
یہ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور یہود کا رد کیا ہے جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر کچھ سوالات رکھ دیے۔ وہ سوالات یہ تھے، ذوالقرنین روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اور اسی طریقے سے وہ اصحاب کہف کون تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کا ٹیسٹ انہوں نے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بالکل نبوت کی ابتدائی دنوں کی بات ہے جب نبی علیہ السلام نے یعنی نبوت خوب زور سے جو ہے نا نبوت کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو پھر جو ہے نا یہ مکے کی کفار نے یہودیوں کے آگے جو ہے نا کچھ باتیں رکھ دیے کہ اس طرح ہمارے اندر ایک آدمی آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا کچھ سوالات بھیج دیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ تو اس وجہ سے کہ اصحاب کہف بھی ایک عجوبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ 309 سال سلائے رکھنا، 309 سال۔ اور اللہ رب العالمین نے عجیب طریقے سے جو ہے نا ان کے سونے کا ذکر کیا ہے اور ان کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح میں نے ان کی حفاظت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے ایک اور بات کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک اور بات کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی ابتدا میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تمہیں صرف یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال سلائے رکھا؟ کیا تمہارے لیے صرف یہ بات عجیب ہے؟ یعنی یہ چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے، غروب ہوتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے، رات کو جو ہے نا وہ چاند کو نہیں دیکھتے، اسی طریقے سے چاند کے کم ہوتے ہوتے اس کو جو ہے نا نہیں دیکھتے، اور چاند کے بڑھتے بڑھتے حالت کو نہیں دیکھتے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اگر تم توجہ دے دو، سوچو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ میں ہوں، میں ایک الہ ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں ہی رب ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین بتا دے گا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر شے میں ایک پتہ ہے، ہر شے میں ایک خبر ہے، وہ شے بتا دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تمہیں صرف یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ میں نے اصحاب کہف کو 309 سال سلائے رکھا؟ یعنی میرے کائنات میں صرف ابھی نبی علیہ السلام کی محبت کے ٹیسٹ کے لیے تم یہ بات بیچتے ہو کہ ان سے یہ پوچھو کہ ان اصحاب کہف کے بارے میں یہ کیا بتا دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بطور تعجب کہا، ہاں، اصحاب کہف کی 309 سال سلائے رکھنے میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم وہ غار کے طرف جھانک دیتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو تم وہاں سے جو ہے نا خوف اور رعب میں آ کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتے نے جو ہے نا غار کے دہلیز پر اپنے جو ہے نا بازو بچھائے رکھے تھے، اور جو کتا وہ حملے کی پوزیشن میں ہو تو اس وقت جو ہے نا اس کی اس طرح یہ بازو بچے ہوتے ہیں زمین پر، فوراً حملہ کرنے کے لیے وہ اٹھتا ہے اور جھپکتا ہے، اور اگر اس طرح چلتا پھرتا ہو تو اس کے جو ہے نا حملے کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اے سننے والے، اگر آپ وہاں جھانکتے تو آپ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے اور رعب میں بھر جاتے تم اپنے دل میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو جو ہے نا الٹتے پلٹتے تھے دائیں بائیں کی طرف،
309 سال کسی کو سلائے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہر رات کسی کو سلائے رکھنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کیا؟ تو ان لوگوں کو ایسی چیزیں جو ہے نا عجوبہ نظر آتے ہیں، ایسی چیزیں عجوبہ نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے سارے جو ہے نا وہ اللہ کے سارے مخلوقات، ہر مخلوق میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی کاریگری دکھتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ بات جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کی ہے۔ ایک واقعے میں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے بتایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو بطور میراث دیا داؤد علیہ السلام کو۔ وقال یا ایہا الناس، اور کہنے لگا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں جو ہے نا پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز دی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ پرندوں کی بول کو بھی جانتے تھے، ان کی عبادت کو سب کچھ وہ جانتے تھے، اور خاص پرندے تھے جن کی حاضری لی جاتی تھی، جن سے وہ خدمات لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو حرم میں کبوتر والی ویڈیو ہے، یہ ایسے وہ کچھ دانے وغیرہ چگتی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا دور سے ایسا ویڈیو کیا ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر اکثر جو ہے نا وہ صفائی کرنے والے آتے ہیں، پانی جو ہے نا کچھ رہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ پانی جو ہے نا وہ پی رہی ہو وہ کبوتری، لیکن صرف ایک پرندے کی عبادت کو دکھانا، باقی سارے پرندوں کے بارے میں یہ کہنا ہے نا پھر کہ باقی سارے پرندے جو ہے نا بے عبادت ہے، بے تسبیح ہے، کیونکہ ہم نے ایک ہی پرندے کی عبادت دیکھی ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے سارے مخلوق، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمینوں میں ہو، اور پرندے جو ہے نا اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، اپنے پروں کو سکیڑتے ہوئے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہر مخلوق اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کے طریقے کو جانتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو یہ کچھ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے یہ جو کچھ کرتے ہیں۔ اس میں اس واقعے کا بھی رد ہے، وہ اسرائیلی قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو راستے میں انہوں نے جو ہے نا پرندے کو دیکھا، کککیرو جو ہے نا وہ کہتا ہے، تو کریرو عفواً، یہ پٹھانوں کی زبان میں یہ قصہ بہت مشہور ہے، ویسے ہی اسرائیلی واقعہ ہے تو اردو میں بھی مشہور ہے کہ کریرو کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ پرندے سے کہ یہ کیا کہتی ہو، اللہ کا نام کریرو نہیں ہے، کریمو ہے، کریمو۔ تو وہ کریمو پڑھنے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے تو وہ خاموش بیٹھ گئی، وہ پرندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ اپنے وہ کریمو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسم کو بھول گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، راستے میں کچھ دیکھا تو نہیں تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کچھ خاص تو نہیں دیکھا، لیکن ایک پرندہ جو تجھے جو ہے نا کریرو کے نام سے پکارتی تھی، میں نے ان کو منع کیا کہ اللہ کا نام کریمو ہے، کریمو ہے یا کریم، کریرو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس پرندے سے راضی تھا، کریرو پر میں راضی تھا، مجھے جو ہے نا اس کا یہ لفظ بہت پسند تھا،
ابھی دیکھو وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، نہ کریمو سیکھ گئی اور نہ کریرو جو ہے نا وہ کریرو بھول گئی، اور کریمو وہ بھی بھول گئی، ابھی خاموش بیٹھی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا لوگ ان حق پرست داعیوں اور دعات کے رد میں کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم باتیں لائے ہوئے ہو تو یہ تو ہم سیکھ نہیں سکتے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ بھول جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حالت پر رہنے دو، ہمیں ہماری شرکیات، بدعات، خرافات پر رہنے دو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ ہمارے ساتھ کئی ایک دعوتی پروگرام میں ایسا ہوا ہے، ایک پٹھان تبلیغ جماعت کا امیر تھا، ان کی زبان سے ہم نے یہ بات سنی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان بدعات، خرافات، شرکیات پر بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ نقلی ہے، وہ جعلی ہے۔ اگر ان نقلی اور جعلی نوٹوں پر پکڑے گئے، جیسے دنیا میں دپئی 420 کی نیچے جیل جانا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے قیامت کے دن جہنم جانا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف دین ہے۔ اور ان خرافات پر اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اگر اصل دین کو، کھلے ہوئی دین کو، اور اسی طریقے سے رات کے 12 بجے کی سورج کے طرح جو ہے نا چمکتے ہوئی دین کو اگر تم سیکھنے لگو گے، سیکھتے ہو تو طالب العلم ہو، سیکھو گے تو اللہ رب العالمین بہت کچھ دے گا۔ اگر نہیں سیکھ سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں طالب العلموں کے لسٹ میں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ لیکن لوگوں کے لیے ریڈی میڈ تیار چیزیں چاہیے نا، تیار چیزیں چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی ایک اذکار بتا دیے ہیں اپنے آپ پر پڑھنے کے لیے، لیکن لوگوں کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو یہ رقیہ پڑھنے والوں کے لیے دور دراز جاتے ہیں۔ ابھی اس ملا علی کردی کی حالت تو ہم نے دیکھی ہے نا، لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بھائی ملا علی کردی جو قرآن پڑھتا ہے، کہ وہ قرآن تمہارے گھر میں نہیں ہے؟ کیا اس قرآن کو تم نہیں پڑھتے؟ چلو تمہارے محلے کا جو امام مسجد ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو لے جاؤ اور رقیہ شرعیہ کے ذریعے تیرے بچوں پر دم پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پھر جو ہے نا یہ قرآن کے اثر نہیں ہے، یہ اثر ہے اس مولوی کی بات کی اور اس مولوی کی ذکر کی۔ جس طرح پشتوں میں، پٹھانوں میں کہاوت ہے کہ سبحان اللہ، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ وظیفہ غدا خخلد مذوب ندا، وظیفہ غدا خخلد مذوب ندا۔ اذکار تو وہی ہے، لیکن وہ جو مجذوب کی زبان ہے نا وہ نہیں ہے، اس لیے اثر نہیں ہے۔ تو الغرض وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں سنا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، یہ تو جھوٹا واقعہ ہے، من گڑت ہے، اسرائیلی واقعات ہے۔ تو اس میں یہ ہے، لوگ جو ہے نا دوسروں کو چپ کرانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی خاموش رہو ہم سے، ہمیں ہمارے حالت پر رہنے دو۔ دیکھو اللہ رب العالمین راضی تھا اس پرندے کے کریرو سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کریمو پر لگا دیا، تو پرندہ جو ہے نا کریمو بھی نہیں سیکھ سکی اور کریرو بھی بھول گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹے واقعات پر قرآنی آیات کو رد کرنا، ٹکرانا، جھوٹے واقعات پر احادیث نبویہ کو ٹکرانا، رد کرنا، یہ بالکل کفار مکہ کا وتیرہ ہے اور انہی کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو دیکھیے، ایک یہ واقعہ ہو گیا کہ یعنی اس قصے میں سنانے میں ایک بات یہ عبرت کی آ گئی کہ لوگ اصل دین کو رد کر دیتے ہیں، اپنے خواہشات اور اپنے خرافات اور من گڑت اذکار اور من گڑت دین کو جو ہے نا بچانے کے لیے اس من گڑت جھوٹے اسرائیلی قصے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے من گڑت دین کو بچاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آسمان، زمین، پورے مخلوقات، جس طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم،
انہو کان حلیما غفورا. آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو بھی مخلوقات ہے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، سارے مخلوقات. اور کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے تسبیح کو اور اللہ رب العالمین کے حمد کو نہ بیان کرتی ہو. لیکن بات کیا ہے؟ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا پرندوں کی تسبیح کو نہیں جانتے. یہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا، جس طرح قرآن میں ہے علمنا منطق الطیر، ہمیں جو ہے نا پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا، کسی اور کا نہیں. تو یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، من گڑت ہے. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی پرندہ دیکھا تھا جو کریرو کریرو پڑھتا تھا، اور باقی سارے پرندے کریمو کریمو پڑھتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل خرافات ہے اور یہ من گڑت قصے ہے. تو الغرض حرم میں کیا، یہ حرم میں جو کچھ ہمیں دکھایا گیا ہے یہ ویڈیو میں، تو کیا اسی طریقے سے روافض ان کی کفریہ اور شرکیہ مزارات پر وہاں کبوتر نہیں ہوتے؟ ہزاروں کے تعداد میں وہاں کبوتر ہوتے ہیں. کربلا کے دربار پر دیکھو، نجف کے دربار پر دیکھو، جتنی بھی درباریں ہیں وہاں پر یہ تو مخلوق ہے. یہ مخلوق ہے. مخلوق کیا؟ مخلوق اپنے جو ہے نا وہ دانے چگنے کے لیے آتے ہیں. یہ نہ ان کو ان درباروں سے کوئی محبت ہے، نہ کوئی غم و غرض ہے. تو کل کو کوئی اور جو ہے نا وہ روافض کے دربار کا ویڈیو پیش کر دے گا کہ دیکھو دیکھو تم ہمارے جو ہے نا سجدوں پر رد کرتے ہو، تم ہمارے جو ہے نا ان کام اور ان کرتوتوں پر رد کرتے ہو. حالانکہ دیکھو وہاں پر پرندہ بھی جو ہے نا ایسا سر جھکائے ہوئے دور سے تصویر لے گا. پرندہ کوئی جو ہے نا وہ دانا چگ رہی ہوئی، کوئی جو ہے نا کبوتری وہ دانا چگ رہی ہوگی، اور لوگ دور سے اس کا ویڈیو کر کے کہ دیکھ دیکھ وہ سجدہ کر رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے میرے بھائیو، دیکھیے یہ قرآن سمجھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بصیرت سے نوازا ہے. اس طرح کے ویڈیوز کے ذریعے موحدین کو، متبعین کتاب و سنت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتے. ہاں وہ مولوی بھی دھوکے میں ہیں اور وہ عام لوگ تو ہے ہی دھوکے میں، جن کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. ورنہ وہ جانتے کہ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق جتنی بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر مخلوق اپنے تسبیح کو اور اپنی نماز کو خوب جانتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ عبادات یہ میری مخلوقات کرتی ہے میں جانتا ہوں ان کو. واللہ علیم بما یفعلون، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے. اور یہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کے تسبیح کو نہیں جانتے. تو میرے بھائیو اس طرح کے ویڈیوز کر کر کے لوگوں کو نہ گمراہ کیا کرو. حرم آ گئے ہو تو حرم میں اپنی بندگی پر، اللہ رب العالمین کی بندگی پر توجہ دے، اور مخلوقات کے بارے میں جو یہ آیت قرآنیہ ہیں یہ کافی ہے. ورنہ کل روافض کے درباروں کے ویڈیوز، داتا گنج جن کو کہا جاتا ہے، علی حجویری جن کا نام ہے، جن کے 2 شادیاں کرنے کے باوجود کوئی اولاد نہیں تھی، بانج تھا بانج، ان کے درگاہ پر جو ہے نبی ہزاروں کے تعداد میں جو ہے نا وہ پرندے اڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں دانے چگنے کے لیے. جن کو لوگوں نے غریب نواز کا لقب دیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی، اس کے دربار پر بھی یہی پرندے ملیں گے آپ کو. بڑی امام جو ہے ان کے دربار پر یہ پرندے آپ کو ملیں گے. یہ کیوں؟ لوگوں کے ایک شرک تو نہیں ہے نا جس کا ہم ذکر کریں اور جس کا ہم رد کریں. لوگ دانے لے آتے ہیں اور ان درگاہوں کے ارد گرد درگاہوں والوں کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان کی توجہ ہم پر، تاکہ ہماری زندگی سدھر جائے، تاکہ ہماری زندگی میں خیر آ جائے، تاکہ ہماری شادی کا معاملہ آسان ہو جائے، تاکہ ہمارے بزنس اور کاروبار چل پڑے، تاکہ ہمارا گھر مکمل ہو جائے، تاکہ اللہ ہمیں اولاد دے. ان شرکیات اور خرافات کو سر کرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، تو ساتھ ہی پرندوں کے لیے دانی بھی لے آتے ہیں.
تو پرندوں کو جو ہے نا دانوں سے کام ہے، ورنہ یہ پرندے تمہارے ان کرتوت کو دیکھ، کیونکہ وہ تو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اگر وہ یہ جانے کہ یہ بھی غیر اللہ کی بندگی کرتے اور ان کے آگے سجد، تو تم پر لعنت کریں گے وہ جو کچھ تم وہاں پر کرتے ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارے عام جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں، جو سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سنی ہے، سنی کا مطلب کیا؟ سنی سنائی پر عمل، تو ان کے درگاہوں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اور واپس کے درگاہوں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہاں کا کوئی اگر کوئی ویڈیو کرے تو ہم پھر کیا کہیں گے کہ ہاں یہ تو واقعی اس درگاہ کی جو ہے نا وہ برکت ہے، اور اس درگاہ کی جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ ہے، خیر ہے۔ حالانکہ شریعت نے ان درگاہوں کو بت کا نام دیا ہے، بت، بت، بت جانتے ہو؟ ان درگاہوں کا نام بت ہے شریعت میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔